کیا ہو اگر دنیا کی ون آف دا اسٹرانگیسٹ امپائرز یعنی کہ آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی؟ آٹومن امپائر جو کہ 3 کانٹیننٹس پر پھیلی ہوئی تھی اور اس عظیم امپائر نے 600 سال تک دنیا پر حکومت کی۔ کیا ہوتا اگر یہ امپائر آج بھی ہوتی؟ کیا مڈل ایسٹ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج بھی ایسا ہی ہوتا؟ کیا استنبول آج بھی دنیا کا مرکز ہوتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آٹومن امپائر آج بھی ہوتی تو کیا ہوتا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ہسٹری کے سب سے انٹرسٹنگ وٹ اف سینیریو میں سے ایک کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آٹومن امپائر آج بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اپنی پیک پر اس امپائر نے یورپ، ایشیا اور افریقہ پر حکومت کی، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد یہ امپائر ختم ہو گئی۔ آٹومنز ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کر سکے۔ کیا ہوتا اگر آٹومنز ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اڈاپٹ کر لیتے اور آج بھی ایگزسٹ کرتے؟ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر آٹومن امپائر اتنی طاقتور کیسے تھی۔ آٹومنز ڈپلومیسی، ملٹری اسٹرینتھ اور کلچر کو انٹیگریٹ کرنے میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے ٹریڈ روٹس کو مضبوط کیا، ایک سٹرونگ سینٹر گورنمنٹ بنائی اور ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان برج کا کام کیا۔ لیکن 19ویں سنچری تک یورپ میں انڈسٹریلائزیشن نے آٹومنز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور امپائر کے اندر قومی تحریکوں نے بھی اسے کمزور کر دیا تھا۔ تو آٹومنز کے سروائیول کے لیے انہیں ماڈرنائز ہونا پڑتا اور زمانے کے ساتھ اڈاپٹ کرنا پڑتا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہوتا؟ چلیں آج کی دنیا میں چلتے ہیں۔ اگر آٹومن امپائر آج بھی ہوتی تو یہ بالکل الگ نظر آتی۔ سوچیں ایک ماڈرنائزڈ آٹومن اسٹیٹ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی، ڈائیورسفائیڈ اکانومی اور کانسٹیٹیوشنل مونارکی پر بیسڈ ہو۔ استنبول ایک گلوبل فائنینشیل ہب ہوتا اور یہ نیو یارک یا لندن کا مقابلہ کرتا۔ امپائر نے انڈسٹریلائزیشن کو اگر پہلے ہی امبریس کر لیا ہوتا تو آج گلوبل ٹریڈ میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا۔ لیکن اس امپائر میں پاپولیشن بہت زیادہ ڈائیورس تھی۔ ترکس، عربس، کردس، گریکس اور بھی بہت سی آئیڈینٹی کے لوگ یہاں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آج کل کے نیشن سٹیٹ سسٹم میں ایسی امپائر کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا اور یہ امپائر اندرونی سازشوں اور انسٹیبلٹی کا شکار رہتی۔ اب ہم جیو پولیٹیکل اثرات کی بات کرتے ہیں۔ اگر آٹومن امپائر آج بھی ہوتی تو مڈل ایسٹ بالکل الگ نظر آتا۔ آج مڈل ایسٹ میں کنٹریز کے جو بھی بارڈرز ہیں وہ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپین پاورز نے بنائے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سیریا، عراق اور جارڈن جیسی کنٹریز کا وجود ہی نہ ہوتا، بلکہ یہ ایک بڑی آٹومن امپائر کے پروونسز ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس ریجن میں جنگیں بہت کم ہوتی یا شاید زیادہ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آٹومنز اپنی ڈائیورس پاپولیشن کو کیسے مینج کرتے۔ اور گلوبل پولیٹکس کا کیا آٹومنز ویسٹ کے ساتھ ہوتے یا پھر ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک نیوٹرل طاقت بن کر رہتے؟ گلوبل پولیٹکس میں آٹومنز نیوٹرل رہتے کیونکہ اتنی ڈائیورس پاپولیشن کے ساتھ کسی کو بھی فل سپورٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ کلچرلی آٹومن امپائر کے سروائیول کا بہت بڑا اثر ہوتا۔ اسلام اب بھی ایک اہم طاقت ہوتا۔ ہم ایک یونائٹڈ اسلامک ورلڈ دیکھ سکتے تھے جہاں آٹومن خلیفہ اس کا روحانی اور سیاسی لیڈر ہوتا۔ ساری دنیا کے مسلمان اس آٹومن امپائر کے رولر کو اپنا خلیفہ سمجھتے۔ آٹومنز اپنی ریلیجیس ٹالرنس کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ مشہور تھے اور یہ چیز ہمیں باقی اسلامی ممالک میں بھی دیکھنے کو مل سکتی تھی۔ آرٹ، آرکیٹیکچر اور کوزین پر بھی آٹومن ٹریڈیشنز کا گہرا اثر ہوتا۔ سوچیں ایسی دنیا جہاں آٹومن سٹائل آرکیٹیکچر عام ہو، یہ ترکش کافی اسپریسو کی جگہ ایک گلوبل سٹینڈرڈ ہو۔ ایک ماڈرن آٹومن امپائر چیلنجز سے خالی نہ ہوتی۔ نیشنل موومنٹس، اکنامک انیکوالٹی اور گلوبل پاورز کا دباؤ اس کی اسٹیبلٹی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ آٹومنز کو ماڈرن ایشوز جیسے کہ کلائمیٹ چینج، ٹیررزم اور ٹیکنالوجی ڈسرپشن کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا۔ آٹومنز کو اتنی بڑی اور ڈائیورس ٹیریٹری پر کنٹرول کرنے میں بہت مشکل پیش آتی۔ انہیں بار بار بغاوتوں اور سپریشنز کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایٹ لاسٹ اگر آٹومن امپائر آج بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے جس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ ایک طرف ہمیں ایک سٹیبل اور یونائٹڈ مڈل ایسٹ مل سکتا تھا اور دوسری طرف اتنی بڑی اور ڈائیورس امپائر کو ماڈرن دنیا میں چلانا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دنیا آٹومن امپائر کے ساتھ بہتر ہوتی یا اس کا ختم ہونا لازمی تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ہسٹری الٹرنیٹ ٹائم لائنز اور تھاٹ پرووکنگ سینیریوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔